أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے دوسری بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ پانچواں پارہ ہے، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 76۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ جہاد شروع تھا، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی نیتوں کی گواہی اللہ دے رہا ہے، ان کی نیت خراب نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تم اللہ کی راہ میں لڑتے ہو، تم تو رحمان کے ساتھی ہو نا، شیطان کے ساتھی تو نہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے رحمان کے ساتھیوں تم شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑو۔ وہ شیطان کے ساتھی، تم رحمان کے ساتھی۔ رحمان تو بڑا طاقت والا ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ بدر کی لڑائی میں شیطان شیخ نجدی کے روپ میں کافروں کے پاس آیا، لڑو لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان کھل کر سامنے آیا بدر میں، تو اللہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ جب شیطان نے جبریل کو دیکھا تو بھاگا۔ کافروں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بس میری اب چھٹی۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کا مکر، شیطان کی سازش یہ بڑی کمزور ہے،
تم تو میرے ساتھی ہو نا، اس لیے پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑو۔ اب مدینہ منورہ میں 3 گروپ تھے، 3۔ ایک گروپ کافروں کا، کھلم کھلا منکر تھے، مسجد میں آنا، نماز پڑھنا ان کا کام ہی نہیں تھا۔ اور کچھ تھے منافق، مسجد میں بھی آتے، نماز بھی پڑھتے، جب کبھی دین کی بات آتی تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، لیکن اندر سے منافق تھے، اندر سے مانتے نہیں تھے۔ اور تیسرا گروپ تھا جو سچا گروپ تھا، وہ تھا مومنوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ، اچھا یہ کلمہ پڑھنے والوں کے 2 گروپ ہو گئے نا، دونوں ہی کلمہ پڑھنے والے، ایک منافق ایک مومن۔ اب اللہ تعالیٰ ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک گروپ کا ذکر کرتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ۔ جب خبر پہنچتی نا مدینہ منورہ کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلاں بستی جو ہے وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کے اندر بھی جذبہ ابھرتا کہ مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ جو منافق تھے وہ بڑھ چڑھ کر کہتے پہ جاؤ انہاں نو، پھڑ لو، مار دیو، یہ مسلمانوں نے تنگ کر دینے۔ جیسے کہ آج کل بھی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے نا، کچھ لیڈر کے وفادار کچھ ایویں جڑے دیکھ کے لٹیرے لوٹے وہ بھی آ جاتے ہیں نا۔ تو جب کبھی اس طرح کا کوئی مشورہ ہو تو یہ جو ہوتے ہیں نا لٹیرے لوٹے، یہ بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے، دوسرے اتنا نہیں بولتے جتنے یہ لوٹے بولتے ہیں۔ فواد چودھری کو دیکھ لو، وہ پیپل پارٹی میں تھا تو کتنا بولتا تھا، مشرف کا ساتھی تھا تو کتنا بولتا تھا، پی ٹی آئی میں ہے تو کتنا بولتا ہے، کہ اندر سے اس کا بھی نہیں ہے، کوئی اور آئے گا تو اس کا ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ منافق بڑے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کفو ایدیکم، اوے اپنے ہاتھ روک کے رکھو اپنے ہاتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تمہیں جو کہا گیا ہے نماز پڑھتے رہو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ جو کرنے کے کام ہیں یہ کرو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور سنیو تمہیں ہو کیا گیا ہے، جو کرنے والے کام ہیں وہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، لیکن ادھر توجہ ہی کوئی نہیں، بس وہ نعت پر زیادہ زور ہے۔ میں کب کہتا ہوں نعت ہے؟ میں خود پڑھتا ہوں، لیکن سارا وقت ہی نعت پر گزار دینا، قرآن پڑھنا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو سرکار کیا فرماتے ہیں منافقوں کو؟ اوے اور ٹھہرو، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد ہو گیا فرض، چلو بھی اب لڑو۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، ان میں سے ایک گروپ لوگوں سے ڈرنے لگا، مقابل سے جن سے لڑنا تھا ان سے ڈرنے لگا، یہ تو ماریں گے بھی۔ کتنا ڈرے؟ کخشیۃ اللہ، جس طرح کہ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اتنا ہی وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے، آئے تھے سانو مارن گے۔ او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ یہ کافروں سے ڈرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے، اچھا پھر ساتھ ہی وہ کہتے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ
پہلے بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں موقع دے لڑنے کا، یا رسول اللہ پہ جاؤ انہاں نوں پھڑ لو، انہاں نوں ساڈے بھراواں نوں بڑا تنگ کر دینے۔ لیکن جب جہاد فرض ہو گیا کہنے لگے لولا ربنا لما كتبت علينا القتال، یا اللہ تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا الى اجل قریب، یا اللہ کچھ دن اور اسے مؤخر کر دیتا جہاد کے حکم کو۔ قل متاع الدنیا قلیل، وہ کیوں کہتے تھے یا اللہ تو تھوڑا سا مؤخر کر دے جہاد کو تاکہ دنیا میں 4 دن روٹی کھا لیں، دنیا میں 4 دن عیش کے گزار لیں۔ لیکن اللہ فرماتا محبوب اعلان کر کے بتا دے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری زندگی کا سامان تو بالکل تھوڑا ہے، دنیا کا مال زیادہ نہیں ہے، قلیل۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت زیادہ بہتر ہے اس بندے کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا ہے، جس بندے نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں رکھی، اللہ سے ڈرتا رہا، جس نے متقی بن کے زندگی گزاری، اس کی آخرت والی زندگی دنیا کے بادشاہوں سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يُظْلَمُ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہو ہم بدلہ نہ دیویں، ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے آخرت کو اختیار کرو۔ دیکھیے روزی خبریں آتی ہیں، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ پہلے وہ مزے کرتا تھا، سارا کچھ تھا، ادھر روح نکلی، اب اس کے پاس کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں۔ 2 چادروں میں اسے پہنا کر قبر کے چھوٹے سے کمرے کے اندر اسے ڈال کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، بس پچھلا سارا کچھ رہ گیا نا۔ تو اس لیے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دو۔ اور تم ڈرتے ہو موت سے کہ جہاد میں ہمیں موت نہ آ جائے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوو گے موت تمہیں آئے گی، موت تمہیں آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگرچہ مضبوط برجوں میں، مضبوط محلوں میں بھی کیوں نہ موجود ہو، بڑے عالی شان محل ہیں، بڑا مضبوط محل ہے، تم اس کے اندر موجود ہو، قلعے کے اندر موجود ہے، لیکن موت نے جب آنا ہے تو وہاں بھی آ جانا ہے، وہاں بھی آ جانا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیروں میں ایک بڑی معتبر تفسیر ہے جس کا نام ہے ابن کثیر۔ حافظ ابن کثیر کی تفسیر کو بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ اسی آیت کے تحت انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک عورت تھی، پہلے امتوں میں ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاں ولادت ہونے لگی، اس نے اپنے ملازم کو بھیجا کسی کام کے لیے، کوئی چیز منگوانے کے لیے، بچی ہو گئی، وہ باہر نکلا تو اچانک ایک آدمی آیا سامنے، کہنے لگا اس عورت نے کیا جنم دیا ہے؟ اس نے کہا جی لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکی۔
وہ آدمی کہنے لگا دیکھو یہ لڑکی جب بڑی ہوگی نا 100 آدمیوں سے زنا کروائے گی، 100 آدمیوں سے، اور یہ مرے گی ایک مکڑی کی وجہ سے، مکڑی کی وجہ سے۔ اب اس ملازم کو بڑا غصہ آیا ہے، اتنی بدکار عورت ہے بنے گی یہ، 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی۔ اس نے چھری لی، آن کے وہ نو مولود جو بچی تھی اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور خود بھاگ گیا۔ سمندر کے کنارے پہنچا، وہاں سے کشتی پر بیٹھ کے نکل گیا کسی جگہ۔ باہر جا کے اس نے تجارت کی، مال شال کمایا۔ کافی سالوں کے بعد دوبارہ اسی شہر میں آیا، نیت تھی شادی کرنے کی۔ آیا، وہاں کی ایک بوڑھی عورت سے ملا، کہنے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اچھا سا رشتہ ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا وہ فلان لڑکی جو ہے بڑی خوبصورت ہے، پورے شہر میں اس جیسی خوبصورت ہے کوئی نہیں، اس کے ساتھ شادی کر لے۔ تو شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی نے پوچھا تیرا عطا پتہ کیا ہے، کدھر سے آیا ہے تو؟ اس نے کہا یوں میں یہاں نوکری کرتا تھا، ایک بچی پیدا ہوئی تو میں نے چھری لے کر پیٹ پھاڑ دیا اس کا کہ یہ تو 100 بندے سے زنا کرائے گی۔ اس نے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کہا یہ تو میں ہی ہوں۔ کہنے لگا اب سچ سچ بتا، تو نے 100 آدمی سے زنا کرایا؟ کہنے لگی گنتی تو مجھے یاد نہیں، لیکن کافی لوگ تھے جن سے میں نے بدکاری کرائی ہے۔ خیر دل میں اس کے محبت پیدا ہو چکی تھی، اس نے طلاق نہیں دی، اس کو رکھا، لیکن اس کے لیے ایک بڑا شاندار محل بنایا، صاف ستھرا، تاکہ کہیں مکڑی سے اب بچاؤ کر رہے ہیں وہ۔ ایک دن دونوں لیٹے ہوئے تھے، اچانک دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ کہنے لگی یہی وہ مکڑی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں، مکڑی کے بارے اس نے بتایا تھا۔ کہنے لگی اس مکڑی کو میں ابھی دیکھتی ہوں۔ اٹھی اور پاؤں سے اس نے مکڑی کو مارا، کچلا اس کو۔ مکڑی تو کچلی گئی، لیکن اس کا زہر جو ہے اس کے پاؤں اور اس کے انگوٹھے پر لگا، جس زہر کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اب اسی آیت کے تحت بڑا شاندار محل ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط محلات کے اندر ہی کیوں نہ ہو تمہیں موت آئے گی، جس طرح اس عورت کو موت آ گئی۔ اچھا اب ذرا ایک بات بتائیے، کتنے ہی سال پہلے ایک آدمی نے آن کے بتا دیا یہ اتنے بندوں سے زنا کرائے گی، اس کی موت اس طرح ہوگی، ویسے ہی ہوا نا؟ تو اب اس بندے کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ اب پتہ نہیں لوگ نبی کریم علیہ السلام کے بارے کیوں ضد پکڑ جاتے ہیں، نہیں نبی کو پتہ نہیں تھا، اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا، اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ نے محبوب کو بہت سا علم عطا فرمایا تھا؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اس کا نہیں پتہ تھا، اس کا نہیں پتہ تھا، اس کا نہیں پتہ تھا؟ جو اللہ اس نامعلوم آدمی کو اتنا علم دے سکتا ہے، اس نے اپنے محبوب کو پتہ نہیں کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ جو منافق تھے نا، ان کو کچھ اگر مل جاتا
تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو یہ کہتے اے محمد یہ تو تیری وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہودی نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے بڑے مالدار تھے۔ جب سرکار مدینہ شریف پہنچے تو ان یہودیوں کی آمدن گھٹ گئی، آمدن میں کمی آ گئی۔ جب ان کے پاس مال ہوتا تھا کہتے ہیں یہ تو ہم یہودیوں پر اللہ کا فضل ہے، اور جب مال گھٹا تو کیا کہنے لگے؟ تیری وجہ سے ہم پر یہ نوبت پڑی ہے، اے محمد تیری وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ اللہ فرماتا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، محبوب اعلان کر کے بتا دے اوے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کی بارگاہ سے، اور اگر ملتا ہے کچھ تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے۔ لیکن ایک بات ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس کا سبب تمہارے اپنے بھی کرتوت ہوتے ہیں، اپنے بھی کرتوت ہوتے ہیں، ادھر سے ہی آتا ہے لیکن تمہارے اپنے بھی کرتوت ہوتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے، ذرا سوچے ٹھنڈے دل سے، کہ اس کو داؤ لگانے کا موقع ملا پھر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے داؤ نہیں لگایا؟ اگر تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے تو پھر تو آپ واقعی سچے پکے مومن ہو۔ لیکن اگر حال یہ ہے کہ صوفی صرف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا، وہ کہنا ریڑھی پر پھل لینے جاؤ تو وہ کہے گا جی صرف تواڈے واسطے یہ قیمت ہے، میں نے آپ اینے دا پیندا، اللہ دی قسمیں لو مفت میں قسمیں اٹھانی شروع کر دی۔ سارے ہر کوئی داؤ لگانے کے لیے الا ماشاء اللہ لاکھوں میں چند ہوں گے، وگرنہ زیادہ پھر اللہ کی طرف سے آتی تو ہے نا بھی ہن تکڑے ہو جاؤ۔ یہ جو کرونا ورونا ہے نا اس کا صرف ایک علاج ہے، اللہ کی بارگاہ میں سارے رجوع کرو، نبی کریم علیہ السلام کے واسطہ سے دعا مانگو، یا اللہ تیرے محبوب کے غلام ہیں، یا اللہ ہم پر کرم فرما۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ما اصابك من حسنة فمن اللہ، جو تجھے نیکی پہنچے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابك من سیئة فمن نفسك، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ تیری وجہ سے ہے، تیری اپنی وجہ سے ہے اے بندے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، حبیب پیارے ہم نے لوگوں کی طرف تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تیرا پیغام، تیرا کام ہے ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ حبیب پیارے کوئی اور تمہیں رسول مانے یا نہ مانے، کوئی تیرا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی تیری نبوت و رسالت کی گواہی دے یا نہ دے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، جب میں اللہ گواہی دے رہا ہوں تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ ہی کافی ہوں بطور گواہ۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام کر،
امتی نے نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر کام کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کا کہا مانا اس نے اصل میں اللہ کا کہا مانا۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ محبوب پیارے، جو تجھے رسول نہیں مانتا منہ پھیر لے تو میری بات سن، ہم نے تجھے لوگوں پر نگہبان نہیں بنایا کہ تو ان کو ضرور زبردستی کلمہ پڑھا، تیرا کام ہے ہمارا پیغام پہنچا دینا، آگے میں جانوں اور یہ میرا بندہ جانے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ جو منافق ہیں سرکار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو فرما بردار ہیں، ہم بالکل آپ کی بات مانیں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں نا تجھ سے، پھر رات کے وقت ان میں سے ایک گروپ وہ باتیں کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا تھا، پہلے کے مخالف باتیں کرتا ہے۔ تقولوں اس کا فاعل یا تو وہ لوگ ہیں جو سرکار کے پاس آن کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، یا تقولوں کا فاعل صرف سرکار ہیں۔ جب رات کو الگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو تو ان کو نہیں کہتا، تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو حبیب پیارے، لیکن یہ باہر جب جاتے ہیں تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو یہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں نا محبوبہ تیرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ بھی ایک ایک چیز لکھ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چل دفع کر محبوب ان کو دفع کر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکیل، اور جس کا وکیل اللہ بن جائے پھر اس کے تو وارے نیارے ہیں نا محبوبہ، تیرا وکیل میں ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی اور کا کلام ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اب دیکھیے یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، یہ کسی اور کا کلام ہوتا، اور 23 سال کے عرصے میں یہ کلام اکٹھا کیا گیا ہوتا، تو کئی باتیں بالکل خلاف واقعہ ہوتی، جھوٹ ہوتی، کیونکہ 23 سال کے عرصے میں تو یاد بھی نہیں رہتا نا پہلے میں کی آخیا سی ہن کی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اختلاف اس طرح بھی ہوتا، پہلے کچھ کہا ہے بعد میں کچھ کہا ہے، اختلاف ہوتا۔
سارا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ بھی کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہی ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے من دون اللہ، ایک ہے من دون اللہ کا لفظی معنی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اور ایک ہے اس کا اصطلاحی معنی بت۔ یہ قرآن کریم میں کہیں یہ لفظ غیر اللہ کے معنی میں آیا ہے، کہیں یہ بتوں کے معنی میں آیا ہے۔ نہ ہر جگہ بتوں کے معنی میں ہے، نہ ہی ہر جگہ غیر اللہ کے معنی میں ہے نا کئی درویش وہ کئی کہتے ہیں ہر جگہ ہی بتوں کے معنی میں ہے، اور کئی کہتے ہیں نہیں ہر جگہ ہی غیر اللہ کے معنی میں ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، کبھی کسی معنی میں، کبھی کسی معنی میں۔ اب اگر یہ نہ کیا جائے، یہ ونڈ نہ کی جائے، تو پھر قرآن میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں، صرف اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور کوئی تمہارا ولی نہیں۔ پہلی آیت، اب دوسری، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ بھی تمہارا ولی، رسول اللہ بھی تمہارے ولی، کامل ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ پہلی آیت میں فرمایا اللہ کے بغیر تمہارا کوئی ولی نہیں، یہاں فرمایا نہیں رسول بھی تمہارے ولی، ایمان والے بھی تمہارے ولی۔ دونوں آیتوں میں مطابقت کس طرح ہوگی؟ اس لیے کہ پہلی جگہ پر من دون اللہ کا معنی ہے بت، اللہ فرماتا بتوں پر لعنت ڈالو، بتوں کو دفع کرو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ان بتوں میں تمہارے کوئی ولی نہیں، یا اللہ بتوں پر لعنت ڈال دیں تو ہمارا کوئی ولی وارث ہوگا کہ نہیں؟ فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، بتوں کو چھوڑ دو۔ پھر انما ولیکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہارا ولی، ورسولہ، اللہ کا پیارا رسول بھی تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اور وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ رکوع بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو قرآن مجید میں غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ غور سے قرآن پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو قرآن کو غور سے پڑھو۔ صرف تلاوت کرنا یہ بھی فائدے کی چیز ہے، گھاٹے کی چیز نہیں، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ پیغام دے رہا ہے نا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ میرے پیغام کو سمجھو، تو سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اچھا، یہ ایک انسانوں کی عادت ہے
فیس بک اس کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ کوئی بھی بات سن لی نا امن کی یا جنگ کی، ڈر کی، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اذاعوا بہ، اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ ہر سنی سنائی گلچہ لگ گئے، ہر سنی سنائی بات آ گئی، اور سنی ہوں اے۔ تو اللہ کہتا ہو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات آ جائے تو آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، تمہارے پاس رسول اللہ تشریف فرما ہے، تم بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو، آگے نہ پھیلاؤ، پہلے سرکار کو بتاؤ۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو لوگ مسلمانوں میں صاحبان امر ہیں، جو معاملات کا فیصلہ کرنے والے ہیں، ان تک بات پہنچاؤ، ان تک۔ کیوں؟ جب ان تک تم بات پہنچاؤ گے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو البتہ وہ لوگ اس کا صحیح مطلب جان لیتے جو لوگ گہرائی تک پہنچ کر تحقیق کرنے والے ہیں، جو ایسے ہی نہیں سرسری بات سن کر فیصلہ کرنے والے نہیں، بلکہ گہرائی تک پہنچ کر تحقیق سے بات کرنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم پر اگر قرآن نہ آیا ہوتا، تم پر اگر رسول اللہ جلوہ فرما نہ ہوئے ہوتے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر قرآن نہ آتا، میرا مصطفیٰ نہ آتا، میرا یہ فضل نہ ہوتا، تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا پہلے، چند لوگ تھے جنہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا۔ حضرت عمر جیسا بندہ بڑے دھڑلے سے شرک کرتے تھے، شیطان کے پیچھے تھے نا۔ جب سرکار کو قتل کرنے کی نیت سے چلے تو اس وقت کس کے پیچھے تھے؟ شیطان کے پیچھے تھے۔ پھر اللہ کا کرم ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کو حضرت عمر کو لے لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے اکثر شیطان کے پیچھے چلتے مگر چند دانوں کے۔ اللہ نے ان کو عقل دی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، تو وہ اس کے فضل، اس عقل کی وجہ سے جو اللہ نے دی ہے اپنے فضل سے، وہ ایک خدا کو پہچان لیتے، شیطان کے پیچھے نہ چلتے۔ تو پتہ چلا قرآن کا ہمیں ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لانا یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ اس نے اپنا شان والا رسول ہمیں عطا فرما دیا۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چل اللہ کی راہ میں لڑ، بندے اللہ کی راہ میں لڑ، قتال کر، جہاد کی پھر ترغیب دی جا رہی ہے۔ لا تکلف الا نفسک، تو صرف اپنی جان کا ہی مکلف ہے، کسی اور کا مکلف نہیں۔ مجھ سے میرے بارے پوچھا جائے گا، آپ کے بارے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔
آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بارے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لا تکلف الا نفسک، حبیب پیارے، وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو نا جہاد کی ترغیب دیتا رہے، جہاد کے لیے ابھار۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا۔ واہ واہ واہ، کافر ختم نہیں ہوئے تھے، بڑے کافر دندناتے پھر رہے تھے۔ یہ مدینہ شریف کے بالکل 2-3 سال کے بعد کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، اللہ ہی روک دے گا۔ غزوہ خندق کے اندر کتنے کافر ہزاروں کی تعداد میں مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور ان کو کس چیز نے روکا؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ اللہ ہی قوت میں سب سے زیادہ ہے، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اور پھر جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے نا، اللہ سے بڑھ کے ذلیل بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، تو کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بس ایک مسئلہ اور، بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، حق بھی ان کا ہوتا ہے، کام ان کا جائز ہوتا ہے، وہ آن کے آپ کو کہتے ہیں ذرا میری سفارش کر دو، تمہاری سفارش سے میرا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھی سفارش کرے گا نا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا، اچھی سفارش کرنے کا ثواب ملے گا۔ کہ مطلب کیا ہے؟ سفارش اچھی کرنی ہے۔ اچھی سفارش میں یہ بھی ہے کہ جس سے سفارش کرنی ہے وہ تیرے روب کی وجہ سے فیصلہ نہ کرے، کوئی جی ہوں میں آ گیا تھے، اس کا ثواب نہیں ملے گا، وہ تیرے روب کی وجہ سے کام کر رہے ہیں۔ سفارش کب فائدہ دے گی تمہیں، کب ثواب ہوگا؟ جب تیرے روب کی وجہ سے نہیں، تیرے پیار کی وجہ سے وہ کام کرے اور سفارش بھی جائز ہو۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری سفارش کرے گا، غلط سفارش کرے گا، حق اس کا ہے نہیں، سفارش کر کے کسی اور کا حق مار کے اسے دلوائے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس گناہ کا اسے بھی حصہ ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تو ہر شے پر طاقت رکھتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جب موقع ملے آپ کو کسی کی سفارش کرنے کا کام جائز ہو تو ضرور کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سفارش کیا کرو سفارش، ہوگا تو وہی جو اللہ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ فرمائے گا، لیکن تمہیں سفارش کا ثواب مل جائے گا، اس لیے اچھی سفارش کیا کرو۔
یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا کسی کے لیے، یہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہی ہے نا۔ اچھا، ایک ہے آپ کے سامنے دعا کرنا، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت بندہ دل سے دعا نہ کر رہا ہو، اوپر سے وہ منہ رکھن واسطے۔ اور جب بندہ تنہا ہو، تنہائی میں کسی کے لیے دعا کرے تو یہ ہے نا خالص دعا، کیونکہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں سوائے اس کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، جب تو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پس پشت اس کی غیابت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تیرے پاس کھڑا کر دیتا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے، والا کا مثلہ، اوے بندے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے نا وہ اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ اب تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی اس کی غیابت میں، یا اللہ اس کو مال دے دے، اس کے پاس مکان نہیں ہے اسے مکان دے دے، یا اللہ بیمار ہے صحت دے دے، تو فرشتہ کیا کہتا ہے، یا اللہ انہوں بھی دے، انہوں بھی دے، انہوں بھی دے۔ اب بتاؤ نا، مسلمان کا بھلا کرنے میں اپنا کتنا فائدہ ہو گیا۔ تو نے دعا مانگی اپنی وجہ سے اور فرشتے نے دعا مانگی ہے تیرے لیے اللہ کے حکم سے آن کر۔ تو جو اچھی صفات ہے اس کا فائدہ ہوگا، جو غلط سفارش ہوگی اس کا گناہ ہوگا۔ سنتیں ادا کر لی۔